السلام علیکم گائز، اٹس محمد نادر، ویلکم بیک ٹو انادر ریئیکشن ویڈیو۔ تو گائز آج کا جو ریئیکشن ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ریپلائڈ ٹو علامہ کوکب نورانی صاحب۔ تو اس میں وہ بتائیں گے کہ علماء بے عزت کیوں ہوئے، ٹھیک ہے، اور جو علامہ کوکب نورانی صاحب ہیں ان کو جواب دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا، اگر وہ بھی میری آواز سن رہے ہیں یا جو لوگ ان کے قریب ہیں، ان کو علماء اہل سنت نے جواب دیے بھی ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ سامنے آئیں۔ وہ کسی کے سامنے نہیں آتے، کسی سے آ کر سامنے بات نہیں کرتے کہ جانا جائے کہ ان کی قابلیت کیا ہے، کیونکہ مکالمہ، مباحثہ، مناظرہ اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ تو یہ شخص سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھا کر اپنی کچھار میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ ان کو دعوت دی گئی آئیں، وہ آتے نہیں ہیں۔ جو وہ باتیں کر رہے ہیں ان کو لگام دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جواب دینے والوں کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، یہ تشدد کر رہے ہیں، لیکن جو شخص بیماری پھیلا رہا ہے اس کو پکڑیں، تو یا تو اس کو بٹھائیں علماء کے سامنے، پتہ لگ جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ وہ آتا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ سامنا نہیں کر سکتا، علمی قابلیت نہیں ہے اتنی، صرف شور مچا رہا ہے۔ صرف علماء کو کہتے ہیں کہ جی آپ جواب دیں۔ تو ایسے شخص کے بارے میں، اس کو کہتے ہیں نا جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، وہ باتوں سے نہیں مانتے۔ تو یہ شخص شاید کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، صرف شور کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح دوسروں کا طریقہ ہے کہ وہ شر پھیلاتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، جواب کو خاطر میں نہیں لاتے، اپنا وہی طوطے کی طرح رٹا لگاتے رہتے ہیں۔ تو صرف اس طرح اعتراض کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں وہ آئے سامنے بات کرے۔ کئی علماء نے سوشل میڈیا پر جواب دیے ہیں، اس کو چیلنج بھی کیا ہے۔ اب اگلا نہیں آ رہا تو کیا ہم لوگ کوئی غلط راستہ اختیار کریں؟ یہ تو ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ تو واضح رہے کہ اس کے بارے میں جو سننے والے، جن کو پتہ چل رہا ہے، اول تو سننا نہیں چاہیے۔ اب یہاں میں کہوں گا تو میرے کالج پڑھنے والے، یونیورسٹی پڑھنے والے سارے وہ کہیں گے دیکھو مولانا صاحب، اب دنیا ترقی کر گئی ہے، اتنی باتیں پہلے چل جاتی تھیں، اب نہیں چلیں گی، اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اچھا یہ جب آتا ہے نا والکافرین، لوگ بڑے بے فکر ہو جاتے ہیں، اچھا ہے کافروں کے بارے سے سانو تے نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب کیا کریں جی ہم؟ پنجابی میں تو تراویح سے وی تراویاں بن جاندیاں نے، ان جاہلوں کا کیا کریں؟ تو قرآن میں اور عربی لنگوسٹک میں کفر کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا جو نان مسلم ہم لیتے ہیں۔ کفر کہتے ہیں انکار کو، کفر کہتے ہیں ناشکری کو۔ جو غیر مسلم ہے اس کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس نے اللہ کے نبی کا انکار کیا۔ مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے، کس طرح؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو اللہ کے فضل سے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے، پاکستان کے مسلمانوں کی اکثریت کافر ہے۔ عقیدے میں ہم مسلمان مانتے ہیں، عملاً کافر ہے کیونکہ نماز چھوڑ رہے ہیں، لیکن ان کو ہم کافر نہیں کہتے۔ کیوں؟ عقیدے میں مسلمان ہیں، ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں، جس طرح صحابہ نے خوارج کے کلمے کا احترام کیا، حالانکہ خوارج صحابہ کو اعلانیہ کافر کہتے تھے۔ یہ ہم نے صحابہ کا فہم لیا ہے کہ اگر کسی میں کوئی کفر کی بات بھی پائی جائے اور وہ آپ کا اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہے، آپ اس کی تکفیر نہیں کریں گے، ورنہ دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایک بڑا یہ خارجیوں کی اپروچ ہے کہ آپ کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کرتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں پہ کئی جماعتیں ہیں جو خوارج والا کام کر رہی ہیں، دوسروں کی تکفیر کرتی ہیں۔ اس ایشو کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال عربی میں کفر کہتے ہیں ناشکری کو، انکار کو۔ اچھا غیر مسلم بھی ناشکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، پیغمبر کی قدر نہیں کی، تو ناشکرہ ہے۔ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ اس کی عبادت نہیں کرتا، وہ ناشکرہ ہے۔ تو اگر ایک کافر اللہ کی عبادت نہ کر کے ناشکرہ ہے، تو مسلمان عبادت نہ کر کے شکر گزار ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ بڑا مجرم ہے۔ جو بندہ ریگستان میں
प्यासा मर जाए उस पे कम तरस आएगा आपको, लेकिन जो दरिया के किनारे प्यासा मर जाए उस पे ज्यादा तरस आएगा कि जालिम तुझे पता ही नहीं दरिया तेरे सामने से गुजर रहा था, तेरे घर में कुरान मौजूद था और तू शिरक पे मर गया। चलो जिस तक कुरान की दावत नहीं पहुंची उसका मामला तो अल्लाह के सुपुर्द, तू क्यों बदबख्ती में मर गया? तो ये भी कुफर है। कुफर कहते हैं नाशुक्री को। लिहाजा कुरान पढ़ते हुए जब भी ये जिक्र है ना कुफर का, तो ये आपने इसका तर्जुमे से फौरन जो है वो ट्रंप या मोदी को ज़हन में नहीं ले आना। इसमें हाफिज़हुल्लाह, आयतुल्लाह, मुद्दाजिल्लुहु, दामन बरकातुहु मालिया भी आ रहे होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जाहिर है जी, एक बंदा कहता है जी मैं आलिम दीन हूँ, और आप उससे कहते हैं कुरान में ये लिखा है, और वो कहता है जी जाओ पहले डिग्री लेके आओ, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, आपके बुखारी में ये लिखा है, आपके नहीं मान। मैंने कई बार एक वाक़या सुना है, हमारे एक भाई, उन्होंने हनफियों की मस्जिद में एक नमाज पढ़ी, देवबंदी या बरेलवी किसी एक मकतब फ़िक्र की मस्जिद थी, और वो जो इमाम साहब थे ना, उन्होंने अपने साथ वो एक डेस्क रखा हुआ था, जिस वो डेस्क रखे होते हैं ना उमूमन, जिसके नीचे छोटा सा ताला भी लगा होता है, और उस पे वो रख के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उस डेस्क के ऊपर उन्होंने मुस्लिम शरीफ रखी हुई थी। अच्छा, मुक्तदी तो कितने रोब खा रहे होंगे कि सही मुस्लिम पढ़ी हुई है। तो वो नमाज पढ़ के जब फारिग हुए ना, तो उन्होंने इमाम साहब से कहा कि मैंने आपसे एक सवाल करना है कि अभी भी आपने जो हमें नमाज पढ़ाई है ना, वो उस तरीके के मुताबिक नहीं है जो आपके डेस्क पे किताब रखी है इसके अंदर लिखा हुआ है। हाय हाय हाय, छक्का है कि नहीं? ये बात कितना बड़ा छक्का है कि जो किताब उसने अदब के साथ सामने रखी हुई है, उस किताब के पास खड़े होके वो नमाज पढ़ी है जो उस तरीके से हट के है जो उस किताब के अंदर है। अब इसका जवाब तो ये होना चाहिए कि बेटा बताएं मुझे कहां मैंने गलती की है। और एडे ही सादे हो तुसी, ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਔਰ ਮੈਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਦੱਸੋ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਇਹ ਬੋਲੇਗਾ थैंक यू। फिर कहते हैं इज्जत नहीं लोग करते। इज्जत क्यों करें? इज्जत कैसे करें? आपकी इज्जत करवाते हैं आप, आपकी हरकतें हैं इज्जत करवाने वाली। तो वो कहते हैं, जब मैंने उससे कहा ना कि ये जो मुस्लिम शरीफ रखी है तुमने, अभी जो नमाज पढ़ाई है वो ये डेस्क वाली किताब जो तुम्हारी अपनी किताब है इसमें नहीं लिखा, इसका तो जवाब होना चाहिए था खोलता 10 मनु, यही होना चाहिए था ना। वो कहता उसने जवाब नहीं दिया, वो गुस्से से खड़ा हुआ और अपने नीचे से यूं मुसल्ला खींचा और कहा आपको उलमा से बात करने की तमीज नहीं है। आय हाय हाय, हर टाइम एक सर्टिफिकेट है कि आपको उलमा से बात करने की तमीज नहीं है। चलिए तमीज उसको नहीं है, आपको जवाब देने की तमीज है। यहां कई लोग आते हैं बड़े रूड अंदाज में सवाल करते हैं, तो मैंने कभी ये नहीं किया कि मैं उनके उस रूड अंदाज में सवाल का जवाब ना दूं। हाँ, ये हो सकता है कि मैं किसी को थोड़ा गाइड करूं कि यार इसको यूं नहीं यूं ये चीज है, लेकिन जवाब जरूर दूंगा क्योंकि उससे मेरी आखिरत जुड़ी हुई है। अगर मुझे एक बंदा आके बताता है कि जी ये आपने अपने डेस्क पे जो किताबें हैं आपने जो बात की फलां तो इसके खिलाफ, तो मुझे तो रात को नींद नहीं पड़नी चाहिए। अल्लाह की वजह से आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ये कहे कि जो आप बयान कर रहे हैं वो इसके उलट लिखा हुआ है। उनको भी पता है, हमारे मुखालफीन को भी पता है कि जो कुछ कह रहा है लिखा यही हुआ है, बस बयान ना करे करे। थोड़ा बुजुर्गों ते हाथ खोला रखो, बुजुर्ग ते आन के भाई गेड़े, सीधी जी गल है। जब तौहीद बयान होगी तो बुजुर्गों की गुस्ताखी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आटा गुनने हिलना तो पवेगा। हाँ, ये ऑटोमेटिक, ये चीजें जुड़ी हुई हैं और ये नेचुरल है ये चीज। अब देखें अल्लाह ने तौहीद बयान की है ना, तो सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 17 में आया है, अल्लाह ताला फरमाता है वो लोग कुफर कर रहे हैं जो ईसा इब्न मरियम को अल्लाह क्लेम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कोई अल्लाह का क्या बिगाड़ लेगा कि अगर अल्लाह ईसा इब्न मरियम को, उनकी मां को और जितने जमीन में आबाद है इन सबको मौत दे दे, अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ सकता है? तो मुझे बताएं हजरत ईसा का क्या कसूर था? अकीदा बद अकीदगी तो ईसाइयों की थी, लेकिन अल्लाह ने कहा बात मैं खोल के बयान करूंगा कि ईसा को अगर मैं मौत दे सकता हूं तो वो रब नहीं है, रब मैं ही हूं। तो रब को अपनी तौहीद बयान करने के लिए ईसा इब्न मरियम का हवाला भी देना पड़ा, जो शायद आपकी नजर में गुस्ताखी हो। और ये हमारे नबी इस्लाम के लिए भी आया, कुल अराइतुम इन अग़लकनी अल्लाहु व मन माइया, नबी तुम फरमा दो कि बिलफर्ज अगर अल्लाह मुझे हलाक कर दे और मेरे साथियों को भी हलाक कर दे, तो तुम किस अकड़ में हो कि
اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہیں کون اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ کہ اگر ہم نافرمانی کریں تو ہمیں تو خود ڈر لگتا ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. یہ آیت 3 دفعہ آئی ہے سورۃ الانعام میں، سورہ زمر میں اور سورہ یونس میں. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے بھی اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی، اور یہ سمجھانے کے لیے بالفرض، تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. آپ یہ بیان کر کے دیکھیں، یہ آپ کسی مفتی کسی عالم کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو مولوی تقریر کر رہا ہے نا، اگر اس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی نا تو اس کو بھی عذاب ہوگا. یہ کوئی بات ہی نہیں اپنے بارے میں کرنے دے گا. اتنے وہ کہتے ہیں کس طرح کر سکتے ہیں تے پہنچے انہیں تے لے کے جانا ہے نال سانو. تو نال لے کے جا رہے ہوں گے تو میں بھی پیچھے ہی تکا مار رہا ہوں گا. جنت ہی نہیں لے کے جا رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے. ریئیکشن اس میں انہوں نے کوکم نورانی صاحب کو جواب دیا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہم بات بیان کرتے ہیں نا انجینئر محمد علی مرزا صاحب، تو جو یونیورسٹی کے لڑکے ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں آج کل کے یا ماڈرن ایج کے جو لڑکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اب لوگوں کو شعور آ گیا ہے. تو واقعی آ گیا ہے بھائی. جو شروع سے یہ لوگ باتیں کرتے آ رہے ہیں، اب لوگوں کو سچ سمجھ آتی ہے کہ یار یہ بات کوئی ماننے کے، چلو کچھ حد تک لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کرامت جو کہتے ہیں سمجھ آتی بھی ہے، لیکن اتنی حد تک آگے چلے جانا اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ جب توحید بیان ہوگی تو پھر گستاخی وہ آپ کی نظر میں ہوگی لیکن ہم تو کریں گے. جیسے اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تو ہماری نظر میں وہ آپ گستاخی کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تو پھر سیدھی بات کرتا ہے. تو ایسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا جب ہم توحید بیان کریں گے تو جو غلط باتیں آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں تو وہ جب رد ہوں گی تو آپ کی نظر میں وہ گستاخی ہوگی. تو اس میں انہوں نے جواب دیا اور اصلاحی بیان تھا بڑا. تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.